بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، خطبہ شعبانیہ جو کہ ماہ رمضان کی اہمیت کے متعلق اور فضیلت کے متعلق اور روزہ داروں کے فضائل بیان کیے ہیں رسول پاک نے، اس خطبہ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری جو قسط ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں نماز اور تلاوت قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول کریم، ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براۃ من النار، ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براۃ من النار، ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور۔ فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند عالم اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازوں کا ثواب جو ہے اس کو دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، خداوند عالم قیامت کے دن، کہ جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا، اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، جو کوئی رسول پاک اور آل رسول پر درود بھیجے گا تو قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کے پلڑے جو ہیں ہلکے ہوں گے تو یہ صلوات، یہ درود شریف ڈالا جائے گا اس میں، تو اس کے پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائیں گے۔ تو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجے گا تو قیامت کے دن اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینے میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ یعنی اگر ہم دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کریں اور ماہ رمضان میں صرف ایک آیت پڑھیں تو یہ برابر ہے، یعنی ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم۔ فرماتے ہیں لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے۔ اور شیاطین والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم۔ اور اس مہینے میں شیاطین جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ قال امیر المومنین، یہ خطبہ جب دیا جا رہا تھا تو مولا امیر المومنین بھی ان میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا، فقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر۔ مولا علی رسول پاک سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے ابا الحسن، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل وہ ہے محرمات الہی سے پرہیز کرنا، یعنی اللہ کی معصیت سے بچ جاؤ، اور جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو نہ اپناؤ۔ تو یہ اس مہینے کا بہترین عمل ہے۔ ثم بقا، تو پھر رسول پاک رونا شروع کر دیا، رسول پاک نے گریہ کیا۔ فقلت تو یا رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں، ابھی کھڑے ہی ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر،
اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ، جبکہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھنے کی حالت میں ہوں گے۔ وَقَدْ انبعث اشک الاولین، شکی کا آکر ناقۃ الثمود، فضربک ضربۃ علی کرنک فخضب منہا لحیتک۔ فرماتے ہیں گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، در حالی کہ تم اپنے پروردگار کے حضور نماز پڑھ رہے ہوگے، اس وقت شکی اولین و آخرین قاتل ناقہ صالح، چونکہ ایک وہ شکی تھا جس نے اللہ کا معجزہ حضرت صالح کی اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اور اللہ نے غضب ناک ہو کر پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ تو وہ شکی انسان تھا، تو فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ شکی ترین انسان وہ ہوگا جو تیری پیشانی پر، تیرے سر پر تلوار کا وار کرے گا جب تو نماز پڑھ رہا ہوگا، اور پھر تمہاری ریش کو تمہارے چہرے خون سے تر ہو جائے گا، یعنی تمہارے سر کے خون سے تمہارا چہرہ اور تمہاری ریش جو ہے وہ تر ہو جائے گی، تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین ثابت اور سالم ہوگا؟ فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینک۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں مولا کائنات؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں، رسول پاک بھی جانتے ہیں ایسا وقت آئے گا جب مولا کائنات علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوگا، مولا علی علیہ السلام کے متعلق کیسے کیسے شکوک پیدا کیے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ مولا علی جو ہیں وہ مسجد میں شہید ہو گئے، کیا وہ مسجد میں آتے تھے؟ تو اس طرح کے جو الزامات لگائے جائیں گے، تو رسول پاک سے یہ کہلوا لیا، پوچھ لیا کہ جب میں شہید ہوں گا تو کیا میں دین کی سلامتی کی حالت میں ہوں گا؟ تو فرمایا ہاں تم دین کی سلامتی کی حالت میں ہوگے، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ تو وہ مولا کائنات ہیں کہ جب ان پر ضرب پڑی تو کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی خطبہ بھی جاری ہے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تمہارے ساتھ بغض رکھا، دشمنی کی، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، مجھ سے دشمنی کی۔ من سبکا فقد سبنی، جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ لأنک منی کا نفسی، اس لیے اے علی تو میرے نزدیک میری جان کی مانند ہے، میرے نفس کا مانند، تو میرا نفس ہے۔ روح کا من روحی، تیری روح میری روح ہے۔ تینتوں کا من تینتی، تیری تینت میری تینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور تجھے خلق کیا، واصطفانی و ایاک، اور مجھے بھی چن لیا، اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، مجھے چن لیا اور تجھے چن لیا، واختارنی للنبوہ، مجھے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، واختارک للامامہ، اور علی تجھے امامت کے لیے چن لیا، ومن انکر امامتک، اور جو تیری امامت کا انکار کرے گا، فقد انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ خطبہ ہے جو مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں ماہ رمضان کی فضیلتیں ہیں اور معاشرہ سازی کے احکامات ہیں اور مولا کائنات کی عظمت اور فضیلت ہے۔ ان کو اپنا نفس قرار دیا اور اپنی جان قرار دیا، اپنی روح قرار دیا، اور بتا دیا کہ علی آپ روزے کی حالت یعنی ماہ رمضان میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ مولا کائنات ہیں جن کو 19 رمضان کی صبح کی نماز کے وقت مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم
مرادی نے ضرب ماری آپ کے سر اقدس پر اور آپ کا سر شگافتہ کر دیا، اور اس وقت جبرائیل نے کہا تحدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے، اور رسول خدا کے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ قتلا علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن مولا کائنات کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب اس دنیا سے گیا، اس لیے کہ وہ شہادت کے متمنی تھے اور اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔